بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ عزیز طلباء و طالبات، لائف اینڈ لیونگ ون کا ہمارا لیکچر آج جس کا موضوع ہے اسلام کے معاشی اصول یا اسلام کا معاشرتی نظام۔ عزیز طلباء و طالبات، دنیا میں اکنامکس کی اہمیت سے کوئی انکاری نہیں۔ معیشت کے بغیر، ایک مضبوط اور مستحکم معیشت کے بغیر، ایک آزاد معیشت کے بغیر نہ ہی سیاسی آزادی کی توقع کی جا سکتی ہے، نہ ہی معاشرتی، نہ ہی مذہبی آزادی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا معیشت مستحکم ہونا، معیشت مضبوط ہونا، ملک و قوم کی مضبوطی، ان کی آزادی، ان کی معاشرتی، مذہبی، ہر قسم کی سیاسی آزادی کا جو ہے وہ ضمانت ہے، ان کی گارنٹی ہوتی ہے۔ دنیا جو ترقی کر رہی ہے، اس کے باوجود غربت و افلاس جو کہ توں ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی دنیا کا ہر 7واں فرد جو ہے وہ بھوک اور افلاس کا شکار ہے۔ کسی کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، تو کسی کے پاس بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں، کسی کے پاس اپنی چھت میسر نہیں۔ عزیز طلبہ کرام، انسان کو جو فکریں لاحق ہوتی ہیں ان میں سے ایک بڑی فکر روزگار یا فکر معیشت یا کھانے کی فکر۔ وہ ایک پنجابی شاعر نے ایک تو حضرت بابا فرید علیہ رحمہ کا کلام میں ایک جملہ ہے، تو کی جانے یار فریدہ روٹی بندہ کھا جاندی۔ تو اس پہ ایک شاعر نے چند اشعار لکھے ہیں کہ پنجابی کے، روٹی گل وچ پھا پاندی ہے، روٹی نکرے جا لاندی ہے، بندے روٹی کی کھانی ہے، روٹی بندہ کھا جاندی ہے۔ کئی انسان اپنے خاندان کی غذائی ضرورتیں پوری کرتے اس غم میں، اس فکر میں جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور وہ اپنے خاندان کی غذائی ضرورتیں بھی کما حق کو پوری نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو، تمام عالم اسلام کو معاشی خود مختاری اور خوشحالی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ کرام، جو بھی اسلام نے معاشی اصول بتائے ہیں، ان کو اپنا کر ہی ہم خوشحالی لے سکتے ہیں۔ نظام کی بہتری سے ہی جو ہے وہ اجتماعی معاشی خوشحالی ممکن ہے۔ تو اسلام کے وہ کیا اصول ہیں جن کو اپنا کر ہم معاشی خوشحالی جو ہے اس کو اپنے لیے موجود کر سکتے ہیں، اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اسلام کے معاشی اصولوں پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ معاشی اصول نمبر 1، معاشیات اور اخلاق اور مذہب۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ معاشیات کا اخلاق اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ اسلام میں ہر چیز بڑی واضح بتائی گئی ہے۔ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے سورہ جمعہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، ندا دی جائے، تو اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرو، دوڑ کر آؤ۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ چیز تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے، اگر تم علم رکھتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز پڑھ لی جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل جو ہے اسے تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا رزق حلال کو
غذائی ضرورتیں پوری کرنے کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جو چاہتا عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ معیشت کا اخلاق اور معیشت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یا معیشت سے اخلاق کا، معیشت سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کی قرآن پاک میں جو تعریف کی گئی ہے سورہ نور میں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ ہیں، ایسے افراد ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ کا ذکر کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، معاملات میں اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق معاملات کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے، خوف خدا رکھنا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ناپ تول میں کمی کو ایک بڑا گناہ قرار دیا گیا، بلکہ ایک پوری کی پوری قوم، ان کی کایا پلٹ دی گئی، تختہ الٹ دیا گیا ان کا ناپ تول میں کمی کی وجہ سے۔ لہٰذا تجارت کو اسلامی اصولوں کے مطابق، مذہب کے مطابق کرنا ہی عبادت اور ترقی کی ضمانت ہے۔ نمبر 2، معاشی جد و جہد اور اس کا مقام و مقصد۔ معاشی جد و جہد اور اس کا مقصد۔ عزیز طلباء طالبات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے، سورہ اعراف میں ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ، بے شک ہم نے ہی تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور تمہارے لیے اس میں سامان معاش پیدا کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی، زمین و آسمان مسخر کر دیے کہ جاؤ اس میں جاؤ، گھومو، اپنا رزق تلاش کرو، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل دیا ہے اس کو تلاش کرو، اپنا رزق جو ہے اسے تلاش کرو۔ لہٰذا انسان کو مختلف طریقوں سے محنت، معاشی جد و جہد اور رزق حلال کی کوشش پر اسلام جو ہے وہ ابھارتا ہے، اور اسے نکمہ بن کر، زمین پر بوجھ بن کر فارغ رہنے سے منع کرتا ہے۔ اس میں گداگری کو ناپسند کیا گیا، بے عملی کو، کوشش نہ کرنے کو سخت وعید سنائی گئی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے جو ہے وہ گھر بیٹھے اور رزق کی تلاش نہ کرے اور یہ کہتا رہے کہ مجھے اللہ رزق دے گا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا تمہیں دعا کے ساتھ ساتھ جد و جہد، کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ آسمان تو سونا چاندی برساتا نہیں۔ اللہ کے نبی کے فرمان کا یہ مفہوم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جد و جہد کیے بغیر جو ہے وہ لیس للانسان الا ما سعی، قرآن پاک کا حکم، جو انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، لہٰذا کوشش کرنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ دوسری چیز، مثبت طور پر رزق کی کوشش کرنا، رزق کی تلاش کرنا، اس کو ہر مسلمان پر جو ہے وہ فرض کیا گیا، فریضۃ علی بعد الفریضۃ کہا گیا، ایک فرض کے بعد، یعنی کہ جو عبادات اور نماز فرض ہیں ان کے بعد یہ بھی ایک اہم فرض قرار دیا گیا اس کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں جب تم صبح کی نماز پڑھ لو، فجر کی نماز پڑھ لو، تو رزق کی تلاش سے غافل نہ ہو جاؤ، رزق کی تلاش سے غافل ہو کر سوتے نہ رہو۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، شرافت، غنا اور فراخ دستی، خوشحالی جو ہے یہ دنیا کی کامیابیاں ہیں، اور آخرت کی جو ہے وہ شرافت جو ہے وہ تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔ حضرت دنیا کی شرافت رزق حلال کا وافر مقدار میں ہونا بھی دنیا کی شرافت ہے، اور آخرت کی شرافت جو ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ قصص آیت نمبر 77، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو بھول نہ جاؤ، لہٰذا تمہارا جو حصہ ہے جو تلاش کرنے کے لیے نکلنا حکم ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ ان سے مبارکہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
کہ ایک شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے. وہ شخص معاشی لحاظ سے بڑا بدحال شخص تھا، معاشی ترقی اس کے پاس نہیں تھی. تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے بتایا 2 درہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 درہم کی کلاڑی خریدو اور لکڑیاں کاٹ کر اس کو بیچو. ٹھیک ہے. ایسے ہی صنعت و حرفت کو، یعنی کہ کام کرنے کو، کام کاج کے لیے محنت کرنے کو فرض کفایہ جو ہے وہ قرار دیا گیا. اور ایک جگہ بعض گناہوں کا کفارہ رزق حلال کی تلاش میں مغموم یا متفکر رہنے کو قرار دیا گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا کو جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے تاکہ سوال سے بچے اور اہل و عیال کی کفالت کرے، ہمسائے کی مدد کرے، تو قیامت میں جب وہ اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا. القاسب حبیب اللہ کہا گیا، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا یار ہے، اللہ کا حبیب ہے. لہٰذا ان آیات، ان احادیث کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے فارغ رہنا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا، یہ لوگ زمین پر بوجھ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بھی پسندیدہ نہیں ہیں. لہٰذا محنت کرنا، مشقت کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ جو ہے وہ مشغلہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ابن آدم کا بنیادی حق ہے کہ اس کے لیے ایک گھر ہو جس میں وہ رہ سکے، کپڑا ہو جسے وہ اپنا جسم ڈھانپ سکے، اور کھانے کے لیے روٹی اور پینے کے لیے پانی ہو. اگر کچھ لوگ اپنی محنت مشقت کے باوجود یہ نہیں کر پاتے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرے. اسلام نے لوگوں کے لیے مواقع بھی دیے اور ان کو کوشش اور محنت کرنے کا حکم بھی دیا. خود قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کیونکہ ان کو مار ڈالنا بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ رزق کا دروازہ عرش تک کھلا ہوا ہے، اسباب معیشت غیر محدود ہیں. یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ ہمیں جتنی دو کوشش کریں گے اتنا ہی اپنا حصہ جو ہے وہ کما لیں گے. ہمیں اپنے حصہ کمانے کی جو ہے وہ لازمی کوشش کرنی چاہیے. فارغ بیٹھنے سے خواتین کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ گھر میں چرخہ رکھ کے وہ کاٹ لیا کریں اور اپنے خامد کے ساتھ جو ہے وہ حصہ ہاتھ جو ہے وہ بٹایا کریں. تیسری چیز جو اسلام کے معاشی اصول ہیں ان میں سے ہے حلال و حرام کی تمیز. عزیز طلباء و طالبات، قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو، جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. لہٰذا کچھ بھی کریں لیکن حلال رزق جو ہے بچوں کو کھلائیں، حلال رزق جو ہے اس کو اپنے پیٹ میں داخل کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، بڑی طویل حدیث ہے، اس کے آخری چند جملے عرض کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑے اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، میری دعا قبول کر لے. فرماتے ہیں کہ اس کے جسم پہ جو کپڑے ہیں وہ حلال کے پیسوں سے نہیں ہوتے. وغذی بالحرام، اس کے جسم میں جو غذا ہے وہ حلال کے پیسوں سے نہیں بلکہ حرام کے پیسوں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. صرف دعاؤں کی قبولیت کے لیے وظائف ہی نہیں مانگنے چاہیے، جسم میں غذا حلال کی ہونی چاہیے. حرام میں جو ہے وہ نہ تو شفا ہے نہ برکت ہے. ٹھیک ہے. جن چیزوں کو اسلام نے منع کیا گیا ہے کہ وہ ان کی بیع حلال نہیں ہے، ان چیزوں سے جو ہے وہ بیع کرنا منع ہے. حرام جسے مبارکہ میں آتا ہے حرام روزی سے پرورش پایا ہوا گوشت آگ میں جلائے جانے کا زیادہ جو ہے مستحق ہے، حقدار ہے کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے. لہٰذا یہ اسلام کا ایک ایسا اصول ہے جس سے شاید جدید دور کے لوگ جو ہے واقف ہوں گے کہ حلال ہی میں برکت ہے، حلال ہی جو ہے اس کی بیع کی جائے. اور اسلامی معیشت میں جو ہے وہ انصاف کا قیام جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے.
خالص معاشی اصطلاح میں جو ہے وہ اس کا فائدہ اگر دیکھا جائے تو اسے میکسیمائزیشن آف کنزپشن کہتے ہیں، اشیاء صرف کی تکثیر، جبکہ اس کی جگہ پہ انسب سطح کا حصول جو ہے وہ اسلام میں پیش نظر رہتا ہے، اور وہ ہے آپٹمائزیشن. ٹھیک ہے، کثرت کی بجائے چاہے قلت ہو، کوانٹٹی کی بجائے کوالٹی پہ جو ہے اسلام توجہ دیتا ہے اور زور دیتا ہے. چوتھی چیز، حرمت سود. سود کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا. کوئی بھی معیشت سود سے کاروبار کر کے کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اسلام پہ نام پہ لیا گیا ملک، اس میں ہم آج تک سودی نظام کا خاتمہ نہیں کر سکے. دیگر چیزیں ہم اسلام کے بارے میں اس کو کیا کریں گے. قرآن پاک میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، سود کو کئی کئی حصے بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ. حدیث مبارکہ کی روشنی سے سود پہ کاروبار کرنے والا، سود کا معاہدہ لکھنے والا، اس پر گواہ، سب پر جو ہے برابر گناہ کیا گیا ہے، اور سب پر جو ہے وہ لعنت بھیجی گئی ہے. قدیم معاشروں میں سودی نظام نے معاشروں کو، قبیلوں کو، قوموں کو تباہ کر دیا. لہٰذا سود سے کاروبار کر کے کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اور ایک جگہ پہ جس مبارکہ میں سود کو اپنی ماں سے، اپنی والدہ سے، اپنی ماں سے 70 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ قبیح اور برا یا بڑا گناہ جو ہے وہ قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے، سودی نظام سے محفوظ فرمائے، اور سود کی جتنی صورتیں ہیں، وہ انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، وہ کاروباری ہوں، وہ کسی بھی طرح کی ہوں، ٹھیک ہے، وہ سب منع ہے. کسی بھی طرح بھی یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ہم بقیہ جو اسلام کے معاشی اصول ہیں ان کو اگلے لیکچر میں جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.